دی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ اور شاید پوری دنیا کی سیاست کو گہرائی سے متاثر کر سکتا ہے۔ ہم یہاں حقائق اور شواہد کو سامنے رکھ کر ایک فکری مباحثہ کرتے ہیں تاکہ کسی بھی واقعے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھا جا سکے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جس کی گونج پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 56 سالہ مجتبیٰ خامنئی کی۔ حیرت انگیز طور پر 3 دہائیوں تک پردے کے پیچھے رہنے کے بعد اب وہ عین حالت جنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے تیسرے سپریم لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اور ہمارا آج کا بنیادی سوال اور مباحثے کا محور یہی ہے کہ کیا ان کا یہ سپریم لیڈر بننا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایرانی مزاحمت اور ایک مضبوط ادارہ جاتی تسلسل کی علامت ہے، یا پھر یہ ایک غیر فطری زبردستی مسلط کی گئی خاندانی جانشینی ہے جو مذہبی جائزیت کے فقدان کا شکار ہے؟ میرا اس حوالے سے موقف بہت واضح ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مجتبیٰ خامنئی کا یہ عروج کوئی حادثہ نہیں ہے۔ یہ دہائیوں کے طویل تجربے، IRGC جیسی مضبوط ادارہ جاتی حمایت اور بیرونی جارحیت کے سامنے غیر معمولی صبر اور مزاحمت کا ایک عملی مظہر ہے۔ اور میں اس پورے منظرنامے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ انتخاب بنیادی طور پر غیر آئینی ہے اور خود ان کے والد کی مرضی کے خلاف ایک خاندانی بادشاہت کا تسلسل ہے۔ اس میں عوامی حمایت کی بجائے محض فوجی دباؤ اور انتہائی خطرناک نظریات کارفرما ہیں۔ اچھا، چلیں اس بات کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ آپ اسے خاندانی بادشاہت اور غیر فطری تسلسل کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیے، اگر ہم مجتبیٰ خامنئی کے ماضی پر غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ راتوں رات بننے والے حادثاتی رہنما بالکل نہیں ہیں۔ انہوں نے 20 سال کی عمر سے اقتدار کی منتقلی اور ریاستی معاملات کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے۔ ان کی تربیت محفوظ کمروں میں نہیں ہوئی۔ آپ 1986 کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب ان کی عمر بمشکل 17 سال تھی، وہ ایران عراق جنگ کے دوران حبیب بٹالین کا حصہ بنے۔ جنگ کے اس تجربے کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے صرف یہ ایک نقطہ مکمل کرنے دیں۔ محاذ جنگ پر انہوں نے جو وقت گزارا وہ محض ایک علامتی شمولیت نہیں تھی۔ وہاں مٹی اور بارود کے درمیان انہوں نے جو رشتے قائم کیے وہ آج کی ایرانی ریاست کی بنیاد ہیں۔ حسین طائب اور حسین نجات جیسے لوگ جو بعد میں IRGC کے سب سے طاقتور انٹیلیجنس کمانڈرز بنے، وہ اسی حبیب بٹالین میں ان کے ساتھ تھے۔ یہ وہ نیٹ ورک ہے جسے وہ دہائیوں سے جانتے ہیں، اور مزید یہ کہ مجلس خبرگان نے انہیں 100% رضامندی سے چنا ہے۔ عین جنگ کے دوران اس منصب کو قبول کرنا اقتدار کی ہوس نہیں بلکہ ایک کانٹوں کا تاج پہننے کے مترادف ہے۔ یہ ریاست کے نہ بکھرنے کی علامت ہے۔ دیکھیے، میں حبیب بٹالین والے پہلو پر آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے پاس پرانے فوجی رابطے موجود ہیں، لیکن آپ جس 100% رضامندی اور کانٹوں کے تاج کی بات کر رہی ہیں وہ زمینی حقائق سے میل نہیں کھاتا۔ کیا ہم اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ یہ جانشینی ایران کے اسلامی انقلاب کے ان بنیادی اصولوں کی کھلی نفی ہے جن کی بنیاد پر 1979 میں پہلوی بادشاہت کا خاتمہ کیا گیا تھا؟ کیا واقعی اسے روایتی بادشاہت کے تناظر میں دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ بادشاہت میں تو اقتدار… بالکل، کیونکہ اس انقلاب کا سب سے بڑا نعرہ ہی خاندانی اور موروثی اقتدار کا خاتمہ تھا، اور آج وہی نظام اسی خاندانی جانشینی کا شکار ہو گیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود ان کے والد علی خامنئی اس خاندانی جانشینی کے سخت خلاف تھے۔ کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی رپورٹ بہت واضح ہے۔ 2025 کے ممکنہ جانشینوں کی جو فہرست تیار کی گئی تھی اس میں مجتبیٰ کا نام تک شامل نہیں تھا۔ لیکن مجلس خبرگان کا ایک باقاعدہ آئینی عمل تو موجود ہے نا؟ اسی عمل کی شفافیت پر تو سوال ہے۔ مغربی میڈیا اور وہاں سے آنے والی اطلاعات بتاتی ہیں کہ اس اجلاس کی فضا کو واضح طور پر غیر فطری اور دباؤ کا شکار قرار دیا گیا۔ مخالف آوازوں کو دبایا گیا، بحث کو درمیان میں کاٹ دیا گیا اور IRGC کے شدید دباؤ پر ووٹنگ کروائی گئی۔ یہاں تک کہ 8 ارکان نے باقاعدہ اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ جب فوجی بوٹوں کی چھاپ کے سائے میں ووٹنگ ہو رہی ہو تو اسے ایک متفقہ انتخاب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اچھا، آپ نے مجلس خبرخان کی کارروائی پر سوال اٹھایا ہے اور مذہبی جائزیت کی بات کی ہے۔ یہ تنقید عام ہے
کہ مجتبی کا مذہبی عہدہ سپریم لیڈر کے منصب کے لیے ناکافی ہے کیونکہ وہ صرف حجت الاسلام ہے، جبکہ آئین کے تحت سپریم لیڈر کا آیت اللہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم 1999 کی تاریخ بھول گئے؟ 1999 کا حوالہ دینا یہاں کیسے درست ہے؟ اس وقت کے حالات بالکل مختلف تھے۔ حالات مختلف ضرور تھے، لیکن آئینی اصول تو وہی تھا نا۔ جب 1999 میں علی خامنئی خود سپریم لیڈر بنے تھے تب وہ بھی تو آیت اللہ نہیں تھے۔ اس وقت ریاست کی بقا اور تسلسل کے لیے آئین میں باقاعدہ ترمیم کی گئی تھی، لہٰذا مجتبی کے معاملے میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری اور سب سے اہم بات ان کی انتظامی اور ادارہ جاتی صلاحیت کی ہے۔ چیتھم ہاؤس کی ایک مفصل رپورٹ کے مطابق مجتبی نے پچھلی 2 دہائیوں میں اپنے والد کے دفتر کو ایک روایتی محکمے سے نکال کر ایک ایسی مضبوط مرکزی کمان میں تبدیل کر دیا ہے جو بے وقت فوج، انٹیلیجنس اور معیشت کو کنٹرول کرتی ہے۔ 2005 میں محمود احمدی نژاد کی کامیابی یاد ہے آپ کو؟ تجزیہ کار اسے معجزہ نہیں مانتے، یہ مجتبی کی سیاسی انجینئرنگ اور ادارہ جاتی گرفت کا شاہکار تھا۔ آپ جس سیاسی انجینئرنگ اور ادارہ جاتی گرفت کو ان کی بہت بڑی صلاحیت قرار دے رہی ہیں، اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو وہ دراصل ان کے جبر اور عوامی مخالفت کی واضح علامت ہے۔ کیا ہم 2009 کے سبز تحریک کو بھول سکتے ہیں؟ سبز تحریک ایک سیاسی ہنگامہ تھا، ہر ریاست کو ایسے چیلنجز کا۔ یہ محض ایک سیاسی ہنگامہ نہیں تھا۔ ذرا اس وقت کے زمینی حقائق کا تصور کریں۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور انہوں نے بے ساختہ جو نعرہ لگایا وہ کیا تھا؟ مجتبی مر جا، رہبری واپس لو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ عام لوگ جنہیں شاید اس وقت مجتبی خامنئی کی شکل تک نہیں معلوم تھی، وہ بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر اصل میں کون ان کے حقوق غصب کر رہا ہے۔ یہ ادارہ جاتی کنٹرول نہیں ہے، یہ خوف کا نظام ہے۔ اور یہ صرف میرا تجزیہ نہیں ہے۔ 2019 میں امریکی محکمہ خزانہ نے ان پر جو پابندیاں لگائیں، ان میں واضح طور پر مظاہروں کو بے دردی سے کچلنے کا الزام عائد کیا گیا۔ ان کی یہ نامعلوم مہارت دراصل عوام کی آواز کو دبانے کی مہارت ہے۔ اس نقطے پہ میں آپ سے صریحاً اختلاف کروں گی۔ آپ جس چیز کو عوامی جبر کہہ رہے ہیں، ریاست کے نقطہ نظر سے وہ نظام کی بقا اور اندرونی انتشار کو روکنے کا معاملہ تھا۔ دنیا کی کون سی ریاست ہے جو بیرونی ایجنڈے پر چلنے والی تحریکوں کو اپنے دارالحکومت میں کھلی چھٹی دے دے؟ لیکن بات صرف سڑکوں کے احتجاج کی نہیں ہے، ہمیں ان کے نظریاتی اور معاشی ویژن کو بھی سمجھنا ہوگا۔ بالکل، ان کا ویژن ہی تو اصل تشویش کا باعث ہے۔ میری بات سنیے، مجتبی خامنئی نے قم میں جس استاد سے سیاسی اسلام کی تعلیم حاصل کی، یعنی آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی، ان کے نظریات کو اکثر مغربی حلقوں میں متنازع بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصباح یزدی نے انہیں ریاست اور عالمی طاقتوں کے تصادم کے حوالے سے وہ پختہ تعلیم دی جو آج کے دور میں ناگزیر ہے۔ استاد کا یہ واضح نظریہ تھا کہ ایران کو اپنے دفاع اور بقا کے لیے خاص ہتھیار یعنی جوہری صلاحیت رکھنے کا حق حاصل ہے۔ آج کے موجودہ عالمی تصادم میں یہی نظریاتی پختگی ایران کی تصویراتی گہرائی کی ضامن ہے۔ آپ کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو بیرونی دباؤ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ اس نظریاتی پختگی کے پیچھے جو خطرات چھپے ہیں، ہم ان سے آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ مصباح یزدی کا نظریہ کوئی عام سیاسی نظریہ نہیں تھا، یہ ایک انتہائی خطرناک سوچ تھی۔ وہ شخص جس نے کھلے عام یہ کہا ہو کہ مغربی طرز کی جمہوریت کی کوئی اہمیت نہیں اور عوام کو ریاستی فیصلوں میں محض بھیڑوں کی طرح ہانکا جا سکتا ہے، اس کے شاگرد سے آپ کس قسم کے اعتدال کی توقع کر سکتی ہیں؟ یہ نظریاتی بنیاد ہی سب سے بڑی تشویش ہے۔ اور پھر ان کی اس وسیع معاشی سلطنت کا کیا جو ان کے کنٹرول میں ہے؟ آپ اسی معاشی سلطنت کی بات کر رہے ہیں جس کا پروپیگنڈا ہم اکثر مغربی میڈیا میں دیکھتے ہیں؟ یہ محض پروپیگنڈا نہیں ہے، بلومبرگ نے باقاعدہ اپنی ایک طویل تحقیق میں اس کی نشاندہی کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مجتبی خامنئی ایک بہت بڑا عالمی مالیاتی نیٹ ورک چلاتے ہیں جس میں لندن اور دبئی میں انتہائی مہنگی جائیدادیں اور یورپ میں خفیہ بینکنگ روابط شامل ہیں۔ 2009 میں برطانوی حکومت کی جانب سے ان کے زیر کنٹرول 1.6 ارب ڈالر کا اکاؤنٹ منجمد کیا جانا کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، ایک دستاویزی ثبوت ہے۔
اب آپ اس تضاد کو دیکھیں، ایک طرف عوام بدترین مہنگائی اور پابندیوں میں پس رہی ہے اور دوسری طرف نیا سپریم لیڈر خفیہ اربوں ڈالر کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ ان کی جائزیت کو مزید مشکوک بنا دیتا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹس اور برطانوی حکومت کے اقدامات جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، انہیں مغربی ذرائع ابلاغ کا پرانا سموک اینڈ مرر یعنی دھوکے کا کھیل سمجھا جاتا ہے۔ پچھلے 50 سالوں کی تاریخ دیکھ لیں، مغربی میڈیا کبھی بھی ایران کے اندرونی معاملات میں غیر جانبدار نہیں رہا۔ یہ اربوں ڈالر کے دعوے محض عوام کو بھڑکانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم واقعی ان کے موجودہ چیلنجز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے نفسیاتی محرکات کو دیکھنا ہوگا۔ نفسیاتی محرکات ہی تو اس پورے منظرنامے کا سب سے خطرناک حصہ ہیں۔ آپ اسے خطرہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ در حقیقت موجودہ حالات میں یہ ان کی سب سے بڑی طاقت بن چکی ہے۔ وہ خاندانی سانحہ جس کا انہیں حال ہی میں سامنا کرنا پڑا، اس پر غور کریں۔ ایک ہی ہولناک حملے میں ان کے والد، والدہ، اہلیہ اور قریبی ساتھی محمود احمدی نژاد کی موت واقع ہو جانا، یہ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ جس آدمی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے گھر کو مٹتے دیکھا ہو، وہ اب محض روایتی مصلحت پسند سیاست نہیں کرے گا۔ اس کا یہ ذاتی درد اب غیر متزلزل ریاستی پالیسی میں بدل چکا ہے، اور پھر اسی دوران امریکی قیادت خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انہیں لائٹ ویٹ قرار دینا سفارتکاری کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس ایک بیان نے مجتبی کو خود کو ثابت کرنے کا جواز فراہم کر دیا ہے۔ اب وہ تصادم اور بھرپور مزاحمت کے ذریعے دنیا کو ثابت کریں گے کہ وہ کمزور نہیں ہیں۔ یہ جو خاندانی عالمیہ کی آپ نے بات کی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس ذاتی صدمے کو ان کی طاقت سے جوڑ رہی ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن مجھے اس پر ایک مختلف زاویے سے بات کرنے دیں۔ مجتبی کو لاحق کے نفسیاتی محرکات طاقت نہیں، بلکہ پورے خطے کے استحکام کے لیے کسی ٹائم بم سے کم نہیں ہے۔ میں 3 خطرناک محرکات کی نشاندہی کروں گا۔ پہلا، اپنی ذاتی جائزیت کے خلا کو پر کرنے کے لیے فوج پر بے تحاشا انحصار۔ الجزیرہ کے تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ اس سے ملک کی شناخت بدل جاتی ہے۔ ایران اب ایک نظریائی ریاست سے مکمل طور پر ایک ملٹری اسٹیٹ بننے جا رہا ہے۔ لیکن حالت جنگ میں فوج پر انحصار تو ایک فطری امر ہے، اسے ملٹری اسٹیٹ بننا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ فطری تب ہوتا جب عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ یہاں فوج عوام کے متبادل کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ دوسرا خطرہ باپ کی واضح مرضی کے بغیر کرسی پر بیٹھنے کا شدید نفسیاتی بوجھ ہے۔ انہیں روز یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے والد غلط تھے۔ یہ انسان کو غیر ضروری خطرات مول لینے پر مجبور کرتا ہے۔ اور تیسرا خطرہ یہ ہے کہ اس اندرونی دباؤ اور بیرونی بیانات کا جواب دینے کے لیے وہ کسی بڑی تباہ کن جنگ کو چھیڑ سکتے ہیں یا انہی خاص ہتھیاروں کا سہارا لے سکتے ہیں جن کی تعلیم ان کے شدت پسند استاد نے دی تھی۔ یہ ادارہ داری طاقت اکثر تباہ کن مہم جوئی کی طرف لے جاتی ہے۔ میں آپ کی تشویش کو سمجھتی ہوں، لیکن جسے آپ تباہ کن مہم جوئی کہہ رہے ہیں، وہ دراصل موجودہ سخت ترین حالات میں ایران کے لیے بقا کی واحد حکمت عملی ہے۔ ان کا خاموش رہنا ان کی کمزوری نہیں، ایک انتہائی محتاط انداز ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گی کہ مجتبی خامنئی کا یہ طویل اور خاموش سفر کوئی حادثہ نہیں، ایک گہری حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ان کا یہ صبر تاریخی اعتبار سے اس آگ کی طرح ہے جو دہکائی تو اندر ہی اندر جاتی ہے مگر جلدی بجھتی نہیں، بالکل کربلا کے جلائے گئے خیموں کی طرح جن کی حدت آج 1300 سال بعد بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان کی قیادت ایران کے لیے ایک ایسی ہی مزاحمت کا استعارہ ہے جو خاندانی المیے کے بعد ٹوٹنے کے بجائے مزید مضبوط ہو کر ابھری ہے۔ میں آپ کے ان تاریخی استعاروں کا احترام کرتا ہوں، لیکن جب ہم حقائق پر مبنی تجزیہ کرتے ہیں تو زمینی صورتحال مختلف ہے۔ میں اپنے موقف کا خلاصہ یوں کروں گا کہ ایک ایسا رہنما جس کی اپنی عوام کے درمیان کوئی آواز نہ ہو، جس نے 3 دہائیوں تک کوئی ایک عوامی تقریر نہ کی ہو، اور جو محض فوجی بیساکھیوں اور IRGC کی طاقت پر کھڑا ہو، وہ دیرپا استحکام نہیں لا سکتا۔ جب ذاتی دکھ، نفسیاتی الجھنیں اور ایک شدید جبر کا نظام ایک ہی شخص کی ذات میں مرتکز ہو جائیں تو وہ ڈھال بننے کے بجائے ایک شدید خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ ایران کے اندرونی نظام کی ان خامیوں کو بے نقاب کرتا ہے جہاں فیصلے بند کمروں میں فوجی بندوقوں کے سائے میں کیے جاتے ہیں۔ مجتبی خامنئی جیسی پیچیدہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں واقعی ان دونوں زاویوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ایک طرف ان کی حیرت انگیز ادارہ جاتی گرفت اور غیر متزلزل مزاحمت، اور دوسری طرف
اقتدار کی منتقلی کے وہ آئینی اور نفسیاتی سوالات جن پر یہاں بجا طور پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ہم یہ فیصلہ اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ اس خاموش معمار کا اگلا قدم دنیا کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پیچیدہ موضوع کی مزید گہرائی میں جا کر خود بھی مطالعہ کریں۔ بالکل، اس پر جتنا پڑھا جائے اتنا ہی اہم ہے۔ دی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں جڑے رہنے کا شکریہ۔